دوستو، دلیپ صاحب جب تک زندہ رہے وہ ہمیشہ ہندی فلم انڈسٹری کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر انہیں دیکھا جاتا رہا۔ اب جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فلم انڈسٹری کے ہر اسٹار نے جیسے شاہ رخ خان، اکشے کمار، اجے دیوگن سب نے ٹویٹ کر کے اپنے غم کا اظہار کیا۔ دلیپ صاحب 80 سال تک اچھے خاصے صحت مند رہے اور فلمی پارٹیوں کا حصہ رہے، جبکہ سائرہ بانو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی۔ دلیپ صاحب اور سائرہ بانو ہمیشہ سادگی سے رہنے کو ترجیح دیتے تھے، مگر خیراتی اداروں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ دلیپ صاحب کی گزرنے کے بعد وہ اپنے پیچھے $85 ملین کا یعنی 627 کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ گئے ہیں، جس کی مالک فی الحال ان کی شریک حیات سائرہ بانو ہیں۔ دلیپ صاحب نے اپنے 60 سالہ فلمی کیریئر میں صرف یہی ایک جائیداد چھوڑی ہے جو ان کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بھائی بہنوں کا حق دے دیا تھا، اور پھر بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب سائرہ بانو کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا کریں گے۔ دلیپ صاحب کے بنگلے کے علاوہ وہ کے آصف کی بیوی اختر کے نام جو مغل اعظم کے حقوق ہیں، اس میں بھی ان کا حصہ ہے۔ دلیپ صاحب کی آمدنی کا ذریعہ صرف اداکاری ہی تھا، اور دلیپ صاحب 1950 کے دور میں وہ پہلے ایکٹر تھے جو ایک فلم کا 1 لاکھ روپے لیتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ شاید دلیپ صاحب کے چاہنے والے بہت کم جانتے ہوں گے کہ دلیپ صاحب کی عمر بھر کی کمائی اپنے بنگلے پر ایک بلڈر نے جعلی کاغذات کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کیا تھا، اور دلیپ کمار جو کہ بیمار تھے اور سائرہ بانو کو بہت پریشان کیا تھا۔ اس بلڈر کا نام تھا سمیر بھوجوانی۔ اکنامکس ٹائمز کے مطابق اس کے خلاف سائرہ بانو اور دلیپ کمار نے پولیس میں غلط ڈاکومنٹ داخل کر کے انہیں پریشان کرنے کے لیے 250 کروڑ کا ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے لیے اس بلڈر کو پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا۔ یہ 2018 کی بات ہے، اور اس وقت مہاراشٹر بی جے پی کے چیف منسٹر فڈنویس تھے۔ بلڈر نے دعویٰ کیا تھا کہ دلیپ کمار اس بنگلے کے مالک نہیں بلکہ کرایہ دار ہیں، اور جب دلیپ صاحب نے سائرہ بانو کی نگرانی میں اپنے بنگلے کو رینوویٹ کرنے کے لیے ایک بلڈر سے ایگریمنٹ کیا تو سمیر بھوجوانی نے یہ کام رکوا دیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق کورٹ نے دلیپ صاحب پر 250 کروڑ روپے سمیر بھوجوانی کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ رینوویشن کے لیے کچھ حصہ توڑ دیا گیا تھا۔ تو سمیر بھوجوانی نے ڈیمولیشن کلیم کیا تھا۔ بعد میں بامبے ہائی کورٹ نے دلیپ صاحب اور سائرہ بانو کو راحت دیتے ہوئے اس کورٹ کے آرڈر کو کینسل کر دیا تھا۔ اصل میں اس پراپرٹی کے مالک جس سے ایک مسلمان شخص نے خریدا تھا، پھر اس نے دلیپ کمار کے نام 999 سال کے لیے یہ بنگلہ لیز پر دیا تھا، لہٰذا سب سے پہلے جو پراپرٹی کے مالک تھے ان کے وارث دلیپ صاحب کے حق میں اتر آئے اور اصل ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کیا اور کہا دلیپ صاحب اس پراپرٹی کے کرایہ دار نہیں بلکہ مالک ہیں، انہوں نے 999 سال کے لیے لیز پر لیا ہے۔ تب کورٹ سے سائرہ بانو کو اس بنگلے کا قبضہ دوبارہ حاصل ہوا، مگر اس سے پہلے دلیپ صاحب جو بیمار تھے تو سائرہ بانو نے ایک طویل قانونی لڑائی لڑی، چیف منسٹر فڈنویس سے بھی ملی، اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی سے بھی فریاد کی، جس کا جواب پرائم منسٹر آفس سے پازیٹیو آیا، اور پھر ساری فضا سائرہ بانو کے حق میں ہو گئی، اور 627 کروڑ کا یہ بنگلہ سائرہ بانو کے قبضے میں آ گیا، جس کے لیے انہوں نے دلیپ صاحب کی بیماری کے باوجود بڑی مشکل سے قانونی کارروائیوں سے باہر کامیابی سے نکل آئی۔ دلیپ کمار کا یہ بنگلہ نمبر 16 بمبئی کے پرائم ایریا پالی ہل میں ہے۔ اس بنگلے کے علاوہ سائرہ بانو اسی ایریا میں بنگلہ نمبر 34 کی بھی مالک ہیں، جو انہیں ان کی ماں نسیم بانو کی وراثت میں ملا ہے۔ سائرہ بانو نے اعلان کیا ہے کہ وہ دلیپ صاحب کے بنگلہ نمبر 16 کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، جو دلیپ صاحب کی یاد میں ہوگا۔ تھینک یو۔